بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ فواد چودھری پر ہونے والی ایف آئی آر کیا ہے، اس کو کیوں گرفتار کیا گیا، جرم کیا تھا، یہ تمام چیزیں، اور عمران خان صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، بڑی امپورٹنٹ باتیں، اور اس کے اندر انہوں نے اپنی جو ایف آئی آر تھی اس حوالے سے بات کی، ان کو لگنے والے فائروں کے حوالے سے بات کی، فواد چودھری کی گرفتاری کے حوالے سے بات کی، محسن نقوی کو کس طرح لگایا گیا اور وہ کس کا مہرا ہے، یہ سب باتیں عمران خان نے کی ہیں۔ رجیم چینج آپریشن کے اندر جو لوگ تھے سب کچھ انہوں نے آج بیان کیا اور باتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ فواد چودھری جو موجودہ صورتحال ہے، وہ F8 میں اس وقت مقامی جو عدالت ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے طلب کیا تھا آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب کو ادھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر شام 6 بجے۔ ویسا تو کچھ نہیں ہوا۔ قانونی حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ آئین کو لے کر ہمارے جو سیاستدان، ہمارے جو تمام لوگ ہیں اعلیٰ عہدوں پہ فائز، وہ کتنا سیریس لیتے ہیں قانون کو، وہ تو کچھ نہیں۔ لیکن جو ایف آئی آر ہوئی تھی وہ کیا تھی، وہ کچھ اس کا متن کچھ اس طرح سے ہے۔ میرے پاس ایف آئی آر موجود ہے، میرے پاس موجود ہے اس ٹائم، لیکن میں اگر آپ کو دکھا سکوں، یہ جناب ایف آئی آر اس کی میرے پاس یہ کاپی موجود ہے، میں نے یہ فیس بک پر بھی لگائی ہے اور ٹویٹر پر بھی اور پھر انسٹاگرام پر بھی ہر جگہ لگائی ہے، صبح ہی لگا دی تھی یہ میں نے۔ تو یہ جو ایف آئی آر ہے اس کے اندر قانونی طور پہ اگر دیکھا جائے، آئینی طور پہ یہ کیس بہت کوئی کمزور نہیں، لیکن کمزور ہے بھی، اتنا طاقتور بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے بھی یہی لکھا کہ کمزور کیس اور تگڑے لوگ، چھوٹیاں گلاں تے بڑے لوگ۔ دیکھیں کہ یہ جو کیس ہے، یہ جو کروایا ہے چیف الیکشن جو کمیشن کا جو چیف سیکرٹری ہے اس نے کروایا ہے، عمیر اس کا نام ہے۔ اس نے جو کیس کروایا وہ یہ تھا کہ فواد چودھری نے ایک بیان دیا پریس کانفرنس کے اندر، وہ پریس کانفرنس 92 نیوز پر چل رہی تھی، تو الیکشن کمیشن جو چیف ہے، چیف سیکرٹری، اس نے جو ایف آئی آر کے اندر لکھوایا، اس نے یہ لکھوایا کہ میں نے وہ دیکھی، وہاں پر ہمارے فیملی کے متعلق، اداروں کے متعلق اور مضحکہ خیز الفاظ استعمال کیے گئے، ڈرایا دھمکایا گیا، تو یہ سب کیا گیا۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا متن کہ باخدمت جناب انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد، یہ سہالہ ایئرپورٹ جو ہے وہاں پر ہوئی ہے۔ تو یہاں پر پہلے بھی بہت ساری ایف آئی آرز ہوتی ہیں، کیونکہ جتنی بھی سیاستدانوں کے خلاف ہوتی ہیں یہ 2-3 تھانے ہی ان کو ملتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اچھا خاصا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا اثر و رسوخ ہوتا ہے اس وجہ سے۔ تو انہوں نے جو کروائی، انہوں نے لکھا کہ بخدمت جناب انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد جناب عالی زید دستخطی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بطور سیکرٹری فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ آج مورخہ 24/1/2023، یہ کل شام کو کروائی گئی تھی 5:46 پر، تو اس وقت کی یہ ایف آئی آر کی کاپی ہے۔ تو اس کے اندر بتایا گیا یہ سیکرٹری داخلہ کو، صوبہ پنجاب کو کے جو داخلہ ہیں ان کو بھی بھجوائی گئی، تمام لوگوں کو یہ کاپیاں بھجوائی گئیں۔ تو اس پر پھر کہا گیا کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور جو جرم ہے وہ اس صورت میں جو انہوں نے بیانات دیے تھے اس صورت میں 503، 506، 124A اور 153A، یہ 4 جو دفعات ہیں یہ لگائی گئی۔ ان دفعات کی جو سزا ہے وہ تو بنتی ہے، اور ایک چیز اور بھی ہے کہ پہلے جن لوگوں نے توہین عدالت کی تھی ان پر تو سزا جو ہے وہ 1 ماہ 50,000 روپے، جیسے نہال ہاشمی کو ہوا تھا، انہوں نے توہین عدالت کی تھی۔ لیکن کسی بھی صورت میں یہ ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا کہ فواد چودھری کی جو گرفتاری ہے وہ صحیح ہوئی اور ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ 40 سے زائد لوگ جو ہیں، اب بھی سیاستدان جو ہیں اس سے سخت بیانات دے چکے ہیں، یا تو پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہوتی تو اب بھی ہونی چاہیے، اور یا پھر ایک ہی لائن میں سب کو رکھا جائے کہ یہ بیانات اداروں کے خلاف کون دیتا ہے، کیوں دیتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیں کیا ہوگا، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں، یہ چھوٹ جائیں گے۔ فواد چودھری ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں اور قریب رہے ہیں، تو اس لیے ان کو کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو ایف آئی آر کروائی گئی ہے اس کے اندر ظاہر ہے آج طاولہ طارر اور جناب دوسرے تیسرے جو لوگ تھے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، باتیں بھی ہوئی ہیں، آج پروگرام سیاسی جو تھے وہ بھی، اس کے اندر بھی ہیڈ لائنز کے اندر سارا دن یہی چلتا رہا۔ تو یہ سب جو چلوانے والا ہے وہ کون ہے؟ خاص طور پہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے یہ ماحول بنایا جا رہا تھا کہ عوام کا جو ریئیکشن ہے وہ دیکھا جائے، فی الوقت جو کہانی سامنے آ رہی ہے۔
تو عوام کا ریئیکشن تو ہے، لاہور کے اندر بھی میں ابھی مال روڈ سے گزرا ہوں تو زمان پارک کے سامنے بے تحاشا رش بھی تھا اور لوگ بھی موجود تھے۔ اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے، لیکن ریمانڈ تو لے لینا ہے، انہوں نے جیل بھجوا دینا ہے کیونکہ اب وہ پہنچ چکے ہیں اسلام آباد، تو اس سلسلے میں انہوں نے بھجوا دینا ہے جیل کسی طرح لے کر ریمانڈ۔ تو دیکھیں پھر کیا ہوگا، شہباز گل والا حساب ہوگا یا پھر اسی طرح بچ کے باہر آ جائیں گے، ان کی ضمانت ہو جائے گی عبوری مچل کے جمع کروا کے۔ یہ بعد میں کچھ ڈیولپمنٹس جو ہوں گی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، فی الوقت کوئی اتنا تگڑا کیس نہیں ہے، کوئی جاندار کیس نہیں۔ جو کیس ہے وہ جاندار اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ اگر قانون کے مطابق چلا جائے، لیکن جس طرح ہمارے ہاں قانون کو استعمال کیا جاتا ہے اس لحاظ سے یہ کوئی طاقتور کیس نہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج پر کمپرومائز ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہو جائے گا۔ دیکھیں کیا ہوگا، اس حوالے سے میں آپ کو کل کچھ اگر کام کی بات ہوئی تو بتاؤں گا۔ اب تک لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔